اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک 29ویں سپارے کا پہلا سورہ ہے۔ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 30 تک کا ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں کہ وہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں اس زور سے زمین میں دھسا کر رکھ دے کہ زمین ایک دم ہلنے اور جھولنے لگے؟ کیا تم اس بات سے بھی نہیں ڈرتے کہ وہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری طرف کا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ اور ان سے پہلے جو تھے وہ بھی ابدی حقیقتوں کو جھٹلا چکے ہیں، تو دیکھ لیا کہ میری طرف کی سزا اور پکڑ کیسی سخت تھی۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر پھیلاتے اور سکیڑتے نہیں دیکھا؟ خدائے رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں ہوا میں تھامے اور سنبھالے رکھتا ہو۔ یعنی خدا ہی نے پرندے کو اس طرح کا بنایا ہے کہ وہ ہوا میں تیر رہا ہے، اور اسی نے اس کو اڑنے اور اپنے بھاری جسم کو ہوا میں سنبھالے رکھنے کا طریقہ سکھایا ہے، اور فطرت کے ایسے قوانین بھی بنائے ہیں کہ ہر پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ حقیقتاً وہی خدا ہر چیز کی نگرانی اور نگہبانی کرنے والا ہے۔ آخر تمہارے پاس کون سا لاؤ لشکر ہے جو خدائے رحمان کے مقابلے پر تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ یہ حق کے منکر کافر لوگ صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ خدا تمہاری روزی کو روک لے تو پھر کون ہے جو تمہیں روزی دے؟ بلکہ دراصل یہ لوگ سرکش اور ہٹ دھرمی کے ساتھ ابدی حقیقتوں سے بھاگنے اور دور رہنے پر اڑے اور جمے ہوئے ہیں۔ تو کیا جو الٹا ہو کر اوندھے منہ چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راستہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر کو اٹھائے سیدھا ہو کر ایک ہموار اور سیدھے راستے پر چل رہا ہے؟ ان سے کہیے کہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں بھی قرار دیں، اور سوچنے سمجھنے والا دل و دماغ بھی دیا، مگر تم ہو کہ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ کہیے کہ وہی خدا ہے جس نے تمہیں زمین میں ادھر ادھر پھیلا رکھا ہے، پھر تمہیں اسی کی طرف گھیر گھیر کر لے جایا جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہیے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، اور میں تو صرف صاف صاف واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ جس طرح یہ کہنا سچ ہے کہ ہر شخص مرے گا، لیکن کب مرے گا اس کا پتہ صرف خدا کو ہے۔ مگر جب یہ لوگ قیامت کو قریب سے دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بری طرح بگڑ جائیں گے جنہوں نے اس کا انکار کیا تھا۔ پھر ان سے یہ کہا بھی جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کا تم تقاضے پر تقاضا کیا کرتے تھے۔ ان سے کہیے کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ میرے ساتھیوں کو ختم بھی کر دے یا ہم پر رحم کرے تو بھی کافروں یعنی حق کے منکروں کو سخت تکلیف دینے والی سزا سے کون پناہ دے کر بچائے گا؟ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ خدا سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا مہربان ہے۔ ہم اسی کو دل سے مانتے ہیں اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے جو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو کہ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں بہت ہی نیچے اتر جائے تو پھر کون ہے جو تمہارے لیے میٹھے پانی کا چشمہ بہا لائے؟ سورہ ملک مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کا سورہ ہے۔ اس سورے میں کافروں اور مولا کائنات کے دشمنوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اس دنیا کا انجام اختتام ہے۔ تمہیں عقل و خرد اور رہنما اس لیے دیے کہ حق کو سمجھو، حق کو پہچانو، مولا کائنات کی فضیلت سے واقف ہو، اور جو ان کی فضیلت سے واقف ہوا حقیقت میں وہی صاحب ایمان ہے اور وہی جنت کی منزلوں تک پہنچے گا۔ آیت نمبر 16 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اگر وہ حکم دے تو یہ مطیع اور ساکن زمین سرکش ہو جائے اور وحشی جانور کی صورت اختیار کر لے، زلزلے آنے لگیں، زمین میں شگاف پڑ جائیں، اور وہ تمہیں تمہارے گھروں اور تمہارے شہروں کو نگل جائے اور پھر بھی کانپتی لرزتی رہے۔ اور ایسا بار بار ہوا بھی ہے کہ زمین کے زلزلے بستیوں، شہروں اور ملکوں کو نگل گئے، اور اس کے ساتھ ہی آسمانوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ آسمان کے فرشتے خدا کے اشارے پر اس کے فرمان کے اجرا پر مامور ہیں، اور بارہا انسانوں کی ان بری باتوں سے اور انسانوں کی سرکشی سے پروردگار دو عالم نے ان فرشتوں کو ان پر عذاب بھیجنے کا حکم دیا۔ ضروری نہیں کہ زلزلے ہی تمہاری طرف آئیں، بلکہ وہ یہ حکم تند آندھیوں کو بھی دے سکتا ہے۔ کیا تم اپنے آپ کو امان میں سمجھتے ہو؟ کیا آسمانوں کا حاکم خدا ایسی تیز آندھی جو سنگریزوں سے پر ہو تم پر بھیج دے
اور تمہیں اس پہاڑ کے نیچے دفن کر دے۔ یہ عذاب قیامت کے عذاب پر ہی منحصر نہیں، اس دنیا میں بھی خدا نے زمین کی مختصر سی حرکت یا آندھیوں کے چلنے سے ان کی زندگیاں ختم کی ہیں، اور آج بھی زندگیاں ختم کر سکتا ہے۔ اور اس امکان کی بہترین دلیل گزشتہ امتوں میں ان امور کا واقع ہونا ہے۔ ان کے تباہ شدہ خاموش شہروں کو ہم نے رہتی دنیا کے لیے طرز سے عبرت بنا دیا۔ عالم ہستی کے ایک بظاہر چھوٹے سے وجود یعنی پرندے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ جسم قانون جاذبہ کے اصول کے برخلاف زمین سے فضا میں اٹھتے ہیں اور آرام کے ساتھ آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرتے ہیں۔ پرواز کرتے ہوئے اکثر پرندے اپنے پروں کو پھیلاتے اور سکیڑتے رہتے ہیں اور کبھی پھیلا کر ساکت کر لیتے ہیں، گویا ایک پراسرار قوت انہیں چلا رہی ہوتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی پرواز کا ایک مخصوص انداز ہے۔ خدائے رحمان کے سوا کوئی انہیں آسمان کی بلندیوں پر روکے ہوئے نہیں ہوتا، کیونکہ وہی معبود ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر مخلوق کی نیاز اور حاجت کو جانتا ہے۔ یہ کفار خدا کی قدرت کے مقابلے میں کوئی یاور و مددگار نہیں رکھتے، یہاں تک کہ جب چاہیں ان کے اپنے مددگار ہی ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ کیا پانی، ہوا، مٹی اور آگ تمہارے مددگار نہیں ہیں؟ یہ تمہارے خدمت گزار ہیں۔ لیکن خدا نے انہیں سرکش اقوام کی نابودی پر بھی بعض اوقات معمور کر دیا، اور انہی کے ذریعے وہ سرکش قومیں تباہ و برباد ہوئیں، نیست و نابود ہوئیں اور دنیا سے اپنے نام و نشان کو اس طرح سے مٹا دیا کہ قیامت تک کے لیے وہ درس عبرت بن گئے۔ کافر تو صرف دھوکہ، فریب اور غفلت میں گرفتار ہیں۔ وہی ہستی ہے جو اپنی مخلوق کو روزی دیتی ہے۔ اگر وہ اس روزی کو تم سے روک لے تو کون بے نیاز کر سکتا ہے؟ اگر وہ آسمان کو حکم دے دے کہ وہ بارش نہ برسائے اور زمین سبزہ نہ اگائے تو کس میں یہ طاقت ہے کہ تمہارے لیے غذا مہیا کرے؟ لیکن انسان تو ہٹ دھرمی اور سرکشی سے کام لیتا ہے۔ اس موجودہ زمانے میں جب کہ انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے، پھر بھی اگر ایک سال بارش نہ ہو تو ساری دنیا میں کیسی مصیبت کھڑی ہو جائے، یا ٹڈی دل یا آفات ارضی سب کو گھیر لیں تو کس میں طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں؟ 4 عوامل یعنی دھوکہ و فریب، ہٹ دھرمی، سرکشی اور حق سے دوری اختیار کرنا انسان کی بدبختی اور گمراہی کا سبب ہے۔ یہ بری صفات انسان کے کان اور آنکھ پر پردہ ڈال دیتی ہیں اور وہ گمراہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ حق کو دیکھتے ہوئے بھی اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، حق کو جانتے ہوئے بھی اس کی پیروی نہیں کرتا، بلکہ اپنی جہالت سے غلط راستوں پر چلتا ہے اور اس طرح سے چلتا ہے کہ سر کو جھکائے ہوئے الٹا چلتا ہے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال دی ہے جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کیا۔ وہ زمین پر منہ کے بل چل رہے ہیں اور جس طرح کے فطری طور پر چلنا چاہیے اس صورت میں نہیں چلتے۔ جس نے مولا کائنات کی ولایت کا اقرار کیا وہ صراط مستقیم پر ہے، اور صراط مستقیم امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہی کا نام ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دل 3 اقسام کے ہیں۔ نمبر پہلا، الٹا دل، جس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ کافر کا دل ہے کہ یہ حق کو دیکھتا ہے، حق کو پہچانتا نہیں، کانوں سے حق کو سنتا ہے لیکن کبھی اس پر کان نہیں دھرتا اور اپنی مرضی کے غلط راستوں پر، باطل راستوں پر چلتا ہے۔ دوسرا دل ہے مطبوع، جس میں سیاہ نقطہ ہے، اس میں خیر و شر دونوں برسر پیکار رہتے ہیں۔ یہ منافق کا دل ہے، زبان سے حق کا اقرار کرتا ہے لیکن دل میں حق کا منکر ہے اور دل سے حق کی مخالفت کرتا رہتا ہے۔ اور تیسرا دل جو منور اور روشن ہے، یہ مومن کا دل ہے۔ پھر آپ نے سورہ ملک کی 21ویں آیت پڑھی۔ جناب فضیل کہتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوا۔ آپ میرا سہارا لے کر چل رہے تھے۔ اس وقت لوگ طواف میں مصروف تھے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ وہی جاہلیت والا طواف ہو رہا ہے، نہ انہیں حق و حقیقت کا علم ہے اور نہ انہیں دین خداوندی کا پتہ ہے۔ اے فضیل، ان کی طرف غور سے دیکھو، یہ سب اوندھے منہ چل رہے ہیں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کی قسم، صراط مستقیم امام علی اور ان کی اوصیاء ہیں۔ پھر آپ نے
سورہ ملک کی آیت نمبر 27 کی تلاوت فرمائی۔ وہ جب اسے قریب سے دیکھیں گے تو جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ اے فضیل، امیر المومنین کا لقب حضرت علی کے لیے خاص ہے۔ ان کے بعد جس نے اس لقب کو اختیار کیا وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ بخدا اے فضیل، صرف تمہارا حج ہے، اللہ نے تم لوگوں کے گناہ معاف فرمائے اور صرف تمہارے ہی اعمال کو قبول کرے گا، اس لیے کہ تمہارے عمل اس کی اطاعت میں ہیں جسے خدا نے اپنا حبیب قرار دیا، اس کی اطاعت میں ہیں جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ میرے بعد جس کی اطاعت تم پہ واجب ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ جب قیامت برپا ہوگی اور قرب خداوندی میں منافق اور کافر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقام و مرتبہ دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے مولا کائنات کی فضیلت کا انکار کیا تھا۔ قیامت کے دن جب مولا علی کے اعداء آپ کا مقام و منزلت جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہوگا دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، کیونکہ اس دن اللہ مولا علی کو عظیم شان کرامت اور منزلت عطا فرمائے گا، جس کے لیے خدا نے قرآن پاک میں فرما دیا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرَفُونَ كُلٌّ بِسِیمَاہُم، منزل اعراف پر مرد ہوں گے جو لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ آپ کے دست مبارک میں لوال حامد ہوگا اور آپ حوض کوثر پر اہل ایمان کو آب کوثر سے سیراب کر رہے ہوں گے، جسے چاہتے ہوں گے سیراب کرتے ہوں گے اور جسے چاہتے ہوں گے جہنم کی طرف ہنکا دیتے ہوں گے، تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کی منزلت اور جس کا مقام تم نے چھیننے کی کوشش میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، جس کو پہچاننے سے انکار کیا، جس کو ختم کرنے کے لیے تم نے ہر کوشش کی۔ جب آپ کے اعداء کی آپ پر نظر پڑے گی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور پھر ان کی طرف سے یہ ندا آئے گی ھذا الذی کنتم بہ تدعون۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مولا علی کی ولایت کے منکرین کو آواز دی جائے گی اے علی ابن ابی طالب کی ولایت کو جھٹلانے والوں، میں نے تو تمہیں اپنے رب کی طرف سے امام علی اور ان کے بعد آنے والے ائمہ جو ان کی اولاد تھے کی ولایت کا پیغام دے دیا تھا، اب بتاؤ کھلی گمراہی میں کون رہا، امامت کو ماننے سے منکر رہے اور خود اپنی مرضی کے راستوں پر چلتے رہے، نام دین کا لیتے رہے، پڑھتے قرآن رہے، لیکن قرآن اور دین دونوں سے ہی دور رہے، حق کو نہ سمجھ سکے نہ حق کے راستے پر چل سکے۔ اور آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے کہ کہہ دیجئے اگر تمہارا یہ پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے جاری پانی لے آئے۔ امام علی رضا علیہ السلام سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا معوکم سے مراد ائمہ طاہرین کے دروازے ہیں اور ائمہ اہل بیت ابواب اللہ ہیں۔ اللہ کے احکام انہی کی جانب سے لوگوں تک پہنچتے ہیں، وہی وضاحت کرتے ہیں کہ پروردگار دو عالم قرآن کی اس آیت میں تم سے کیا چاہتا ہے۔ اور فَمَن یَأْتِکُم بِمَاءٍ مَعِین سے مراد ہے کہ اگر علم امامت تم سے دور ہو جائے تو پھر کون تمہارے لیے علم امام لا سکتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ جس میں پروردگار دو عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو تمہارے لیے پانی کے چشمے جاری کرے گا اور پانی کے چشمے زمین سے کھینچ لائے گا، اس سے مراد آخری امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجک ہیں۔ ان کے حق میں پروردگار دو عالم نے اس آیت کو نازل فرمایا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا امام غائب ہو جائے اور تمہیں معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہیں تو پھر کون تمہارے لیے امام کو بھیجے گا جو آسمانوں اور زمین کی خبریں اور اللہ کے حلال و حرام کو تمہارے لیے بیان کرے۔ اور پھر فرمایا اللہ کی قسم اس آیت کی تعویل ابھی تک سامنے نہیں آئی اور بالآخر آ کر ہی رہے گی۔ یا الہی ہمارے امام کا جلد ظہور فرما، ہماری آنکھوں کو ان کے دیدار سے مشرف فرما۔ اور اس آیت کی تعویل ہم بہت جلد اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ پروردگار دو عالم تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، واسطہ شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا کا، واسطہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، واسطہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کا اور ان کی اولاد کے ائمہ کا،
پروردگارہ ہمارا اس سورے کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہمیں ان میں شامل فرما جن کی سورہ ملک سفارش کرے گا، ہمیں ان میں شامل فرما کہ جو سورہ ملک کے فیضان کو اپنی قبروں میں اور جنت میں دیکھیں گے۔ پروردگار دو عالم، واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں دنیاوی تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھ۔ پروردگارہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کو کرنے کے بعد ہم نے انہیں بھلا دیا، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کے مواخذے کا تو نے وعدہ کیا، ان گناہوں کو بخش دے جن کے سبب دعائیں تیری بارگاہ میں نہیں پہنچتیں، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کے سبب تیرے عذاب کا نزول ہوتا ہے۔ پالنے والے ہم گناہ گار بندے تیرے عذاب سے ہر لمحے خوف زدہ ہیں۔ پالنے والے ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ آئمہ معصومین کی محبت ہمارے دل میں مرتے دم تک موجود رکھنا، ہم عزت کی زندگی جئیں اور عزت کی موت مریں۔ پروردگارہ جب وقت آخر آئے تو امام ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں، ہم اپنے امام کے سامنے کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں، جسم سے روح اس طرح سے نکلے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ پروردگار دو عالم ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگارہ ان کی روحوں کو اپنے جوار میں بلندی درجات عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کا، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق کے طلبگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر، ہمارے ملک میں امن و امان رہے، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے حکمہ کو انصاف کی توفیق عطا فرما، جو حج و زیارات کے متمنی ہیں پروردگارہ انہیں یہ سعادت نصیب فرما، غیب سے زیادہ راہ عطا فرما۔ پروردگارہ جتنی زندگی دی ہے اس میں کسی کا محتاج نہ کرنا، یہ ہاتھ پھیلیں تو تیری بارگاہ میں پھیلیں، تیری عطا رہے اور ہماری زندگی تیری عطا کے سائے میں بسر ہو۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر بیمار کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین بحق محمد